ایسے ہی بٹکوائن کے تعلق سے سوال ہے، عمومی طور پہ بٹکوائن کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے یہ کرنسی کا تبادلہ ہے، یعنی آپ نے پیسے لے کر بٹکوائن لے لیے، یعنی کرپٹو کرنسی بٹکوائن ہے، اور دیگر بھی کوائنس بہت سارے آئے ہوئے مارکیٹ میں، جس میں عام طور پہ مشہور بٹکوائن ہے، ورنہ یہ کرپٹو کرنسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی کے نام سے مشہور ہے، یعنی اس کا وجود نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ہے، جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ کے بیلنس سے آپ کے موبائل پہ آ جاتا ہے کتنا بیلنس سے ہے، لیکن وہاں پہ بیلنس سے حقیقت میں ہوتا ہے، یہاں پہ ڈیجیٹل ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی اس وقت اس کو جائز قرار دیا جا سکتا جب اس کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ کرپٹو کرنسی کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے بیچنے میں جو ہمیشہ ہمیں کرنسیوں کا فرق نظر آتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتے ہوئے کرنسی نظر آتی ہے، جیسے انڈین کرنسی سعودی ریال کے مقابل میں یا ڈالر کے مقابل میں ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوتی ہے، آج کچھ ریٹ ہے، کل آپ دیکھیں گے کوئی اور ریٹ ہے۔ یہ ریٹ کس بنیاد پہ بنتا ہے؟ اس کا بیس ہے، وہ بیس یہ ہے کہ ایک ملک کا زر مبادلہ دوسرے ملک سے کتنا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک پر قرض کتنا ہے، لین دین کتنا ہوا، قرض کتنا ہوا، اس بیس پہ یہ کرنسی کا اچھال ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتی ہے۔ لیکن کرپٹو کرنسی کے اندر ایسا کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے، کوئی بیس نہیں ہے اس کا۔ اس میں کیا ہے، پبلک نے زیادہ خریدنا شروع کیا تو اس کے اندر اچھال آ گیا، پبلک نے پیسے کھینچ لیے تو سڈن ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو کل 1,00,000 روپے میں ایک اگر کوائنس ملتا ہے تو پرسوں وہ 1 روپے کے لائق بھی نہیں باقی بچے گا، تو یہ دھوکہ ہے، اور اسلام نے اس طرح کے دھوکوں سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کا بیع و شرع کے اندر ایک بڑا اصول ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس میں بڑا دھوکہ ہے وہ چیز شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ آپ دیکھیں، ایک خراب پھل اگر دھوکے سے کوئی شخص بیچتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ حرام ہے۔ تو اتنی بڑی کرنسی کا معاملہ جس میں آپ کا لاکھوں روپے لگا ہوا ہے اور کتنے ڈوب چکے ہیں، اسی وجہ سے ہندوستانی حکومت نے ایک لمبی مدت تک اس کرنسی کو یہاں پہ بینڈ رکھا، ابھی بھی بہت سارے ملکوں کے اندر بینڈ ہے، اس لیے کہ یہ جوئے کی ایک شکل ہے، جس میں پیسہ لگانے پہ پیسہ اوپر ہوتا ہے، پیسہ نکالنے پہ پیسہ نیچے ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز شریعت کی نگاہ میں ثمانیت اختیار نہیں کرتی، شریعت کی نگاہ میں ثمانیت ہونی چاہیے، یعنی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو کرنسی بننے کے لائق ہو، جس کی ایک قیمت ہو۔ اسی لیے سونے اور چاندی کو قیمت بنایا گیا، اور آج بھی سونا یہ قیمت کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور چاندی بھی رکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو جو پیسہ ملتا ہے، جو روپے ملتا ہے، یہ حقیقت میں قیمت نہیں ہے، یہ آپ کے سونے کے تعلق سے یا چاندی کے تعلق سے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ اس سے نوٹ کے ذریعے سے دھارک کو اتنا ادا کرنے کا، یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ایک چیک ہے، چیک سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، آپ کے جو روپے ہیں اس کی چیک سے زیادہ حیثیت نہیں، اصل حیثیت کس چیز کی ہے؟ سونے اور چاندی۔ تو یہاں پہ کرپٹو کرنسی کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔